أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اے نبی جی آپ اپنی ازواج سے کہیے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو تم آؤ، امتعکن میں تم کو کچھ متاع دے دوں، میں تم کو کچھ سامان دے دوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور میں تم کو اچھی طریقے سے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ اے نبی کی عورتیں جو تم میں سے کھلی بے حیائی لے آئے، یضاعف لها العذاب ضعفین تو اس کے لیے دوگنا عذاب دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر آسان ہے. کل کی مجلس میں اوپر والی آیات میں بنو قریظہ کے کچھ حصے کو بیان کیا ہے. اس سلسلے میں تقریباً 2 مجلسوں سے قبیلہ بنو قریظہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حملہ فرمایا ہے اس کا کچھ حصہ گزشتہ 2 مجلسوں میں ذکر کیا گیا. کل کی مجلس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بنو قریظہ کے لوگوں کے لیے جو فیصلہ فرمایا تھا اس فیصلے کے مطابق ان کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا تھا اور اخیر میں بتلایا تھا کہ ان نوجوانوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جن میں سے عطیہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیش کیا گیا تھا. اور اس سلسلے میں ایک مختصر بات ذکر کی تھی کہ جب ان نوجوانوں کو قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا تو اس موقع پر حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زبیر ابن باقا جو کہ بنو قریظہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثابت عرض کر رہے ہیں کہ اس کا میرے اوپر قدیم زمانے کا ایک احسان رہا ہے. انصار کے جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، اسلام سے پہلے بلکہ اسلام لانے کے بعد بھی ان 2 قبیلوں کے درمیان کئی سالوں تک ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. ان کی اخیری جو لڑائی تھی جن کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے، اس لڑائی کے اندر جو قبیلہ اوس اور خزرج کے درمیان رہی ہے، مورخین نے اس سلسلے میں بہت کچھ باتیں لکھی ہے. کئی سالوں تک ان کی لڑائیاں رہی ہے، تقریباً 120 سال تک ان کی لڑائیاں رہتی تھی، خاندان چلا جاتا تھا.
لیکن وہ اپنے بعد والے کو وصیت کرتے ہوئے جاتا تھا کہ اس خاندان نے اس طرح کیا ہے لہذا ان سے بدلہ لینا ہے۔ اس طرح کئی کئی سالوں تک ان کی لڑائیاں چلی ہیں اور مورخین نے اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ ان کی اخیری جو لڑائی ہوئی ہے جنگ بعاث جن کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ زبیر ابن باتا یہ بھی ان کی لڑائی کے اندر شامل تھا۔ تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس یہ چونکہ انصاری صحابی ہے لہذا وہ زبیر بن باتا کے قبضے میں آئے تھے جنگ بعاث کے موقع پر جو اخیری لڑائی ہوئی ہے۔ تو زبیر ابن باتا کی قید میں یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کر آئے تھے۔ اس زبیر نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا تھا، ان کے صرف سر کے بال مود ڈالے تھے اور مود کر ان کو آزاد کر دیا تھا، قتل نہیں کیا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ اس جنگ بعاث کے موقع پر اس زبیر نے مجھے قیدی بنا کر لے آئے تھے لیکن انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا تھا، مجھے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ میں اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ اجازت دے دیں تو اس کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا اور اس زبیر بن باتا کو قتل نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رہائی کا حکم لے کر، ضمان کا حکم لے کر یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس پہنچ رہے ہیں زبیر بن باتا کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو رہائی عطا فرما دی ہے، چونکہ آپ کا قدیم احسان میرے اوپر ہے لہذا میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس احسان کا بدلہ آپ کو دے دوں۔ اس موقع پر اس نے کہا کہ شریف آدمی دوسرے شریف کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ وہ زبیر کہہ رہا ہے کہ شریف آدمی دوسرے شریف کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتا ہے، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ شرافت کا معاملہ کیا تھا لہذا تم نے بھی میرے ساتھ شرافت کا معاملہ کرتے ہوئے مجھے رہائی عطا فرمائی۔ لیکن آپ ہی سوچو، آگے قدم وہ زبیر کہہ رہا ہے، قدم آگے بڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہی سوچو وہ آدمی کیسے زندہ رہ سکتا ہے جس کے اہل و عیال موجود نہ ہو، جس کے اہل و عیال اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ تنہی تنہا آدمی کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میرے بال بچوں کو بھی رہائی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ فوراً حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس کے بال بچوں کو بھی رہا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت ثابت کی درخواست کو قبول فرمایا اور اس کے بچوں کو بھی آزاد فرما دیا۔ جب اس کے بچوں کو آزاد کرا کے زبیر کے پاس لایا گیا کہ یہ آپ کے بچوں کو بھی آزاد کر دیا گیا تو پھر ایک اور آگے قدم بڑھاتے ہوئے وہ زبیر کہہ رہا ہے تو پھر اب آپ ہی سوچو، حضرت ثابت سے کہہ رہے کہ اب آپ ہی سوچو وہ ایک اہلدار آدمی ہو یعنی ایک بال بچے والا آدمی ہو وہ زندگی کیسے گزار سکتا ہے جبکہ اس کے پاس مال و دولت کچھ نہ ہو، جائیداد کچھ نہ ہو۔ گویا کہ وہ اشارہ اس بات کی طرف کر رہا تھا کہ آپ کے لشکر نے یا آپ کے آدمیوں نے میرا جو مال و دولت کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، میری جو جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے وہ مال و دولت بھی مجھے دے دی جائے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس فوراً دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی درخواست کرتے ہیں کہ اس کے مال و دولت کو بھی واپس کر دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا ٹھیک ہے اس کی مال و دولت کو بھی دے دیا جائے، اس کے جائیداد
کو بھی دے دیا جائے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک مومن کی احسان کا بدلے کا نتیجہ دیکھو، یہ ایک مومن کی شرافت دیکھو کہ جان بخشوائی، نیک اس کے اہل و عیال کو آزاد کروایا، نمبر 3 کے اوپر اس کی مال و دولت کو بھی آزاد کرایا۔ یہ ایک مومن کی شرافت ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل زبیر جو کہ کافر تھا، اس کی بھی اپنی قوم کے ساتھ غیرت اتنی ہی تھی۔ جب یہ تمام کے تمام معاملہ ہو گیا، اس کی مال و دولت واپس مل گئی، اہل و عیال واپس مل گئے، جب سب اعتبار سے وہ مطمئن ہو گیا تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس سے وہ کہہ رہا ہے کہ بنو قریظہ کے فلاں سردار کا کیا معاملہ ہوا۔ مثال کے طور پر وہ چند سرداروں کا نام ذکر کر رہا ہے کہ کعب ابن قریظہ کا کیا ہوا، عمرو ابن قریظہ کا کیا ہوا، وغیرہ جو سرداران بنو قریظہ کے تھے، ان کا معاملہ کیا ہوا۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان تمام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر وہ زبیر کہہ رہا ہے تو پھر اس کے بعد تو پھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی جائیداد کو آباد رکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں، مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کر دو۔ یعنی جب میرے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا گیا ہے تو پھر میں ایک تنہا آدمی اپنے بال بچوں کو زندہ رکھتے ہوئے کیا کر سکتا ہوں، مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے، یعنی مجھے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ قوم کی ایک غیرت اس کے اندر موجود تھی کہ بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا گیا، اب ایک میں تنہا آدمی جی کر کیا کروں گا۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے انکار کیا کہ ہم تو قتل نہیں کر سکتے آپ کو، البتہ دوسرے ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ کے اندر بے دو واقعات ایسے نمونے کے بن گئے ہیں کہ ایک ایمان والے کی ایمانی فراست کی بنا پر اور ایک ایمان والے کی ایمان کی شرافت کی بنا پر زندگی بخشی جا رہی ہے، مال و دولت واپس کیا جا رہا ہے، اور دوسرے سامنے والے آدمی کے اندر اس کی قوم کی غیرت کتنی تھی کہ وہ تنہا زندہ رہنا اپنے آپ کو پسند نہیں کیا اور اس نے بھی اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ اس کی قوم کے اندر غیرت کتنی موجود تھی۔ خیر یہ تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ دو واقعات ذکر کیے ہیں۔ یہ بنو قریظہ کا قصہ ختم ہوا، غزوہ احزاب سے لے کر یہاں تک جتنی پوری تفصیل ہوئی ہے حضرات مفسرین نے اس کے ماتحت بہت ساری ہدایات ذکر فرمائی ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے۔ لمبی چوڑی بحث اس سلسلے میں حضرات مفسرین نے ذکر فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات حضرات مفسرین فرماتے ہیں اگر اس پورے واقعے کو دیکھا جائے یعنی شروع سے لے کر جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا جو واقعہ پیش ہے وہاں سے لے کر پورے حصے تک بنو قریظہ کے آخری حصے تک اگر دیکھا جائے تو سب سے ایک نمایاں چیز اگر جو وجود میں آتی ہے وہ اخلاص وجود میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو عمل جگہ جگہ کسی قسم کے مفاد بھی نہیں، کوئی خود پرستی بھی نہیں، کوئی مفاد بھی نہیں، کوئی غرض بھی نہیں، کوئی حرص بھی نہیں، کوئی لالچ بھی نہیں، بس صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے انہوں نے یہ پورا کا پورا عمل کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اعمال کے اندر اخلاص یہ روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام اعمال کے اندر اخلاص جو ہوگا یہ روح کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ سمجھو کہ عبادات کے اندر اخلاص کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کی باڈی کے اندر اس کی روح کا معاملہ ہے کہ جب انسان کے جسم میں جب تک روح موجود ہوتی ہے وہ جسم مکان کا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی روح ختم ہو جاتی ہے وہ انسان کی باڈی اور جسم ناکام بیکار ہو جاتا ہے۔ لہذا عبادات میں بھی یہی اصل اخلاص ہی ہے۔ اگر
اخلاص ہوگا تو وہ عبادت مفید ہوگی، ورنہ اگر اخلاص ہی نہیں ہوگا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کی باڈی کے اندر روح نہ ہو۔ اسی لیے حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک عبادت کا حسن مطلوب ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آپ عبادات کے اندر حسن پیدا کریں، یہ مطلوب ہے، یہ اچھا ہے۔ عبادات کی کثرت مطلوب نہیں ہے، یعنی آپ بڑی بڑی لمبی لمبی عبادتیں کریں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادات کے اندر حسن مطلوب ہے، اور عبادات میں جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو آزمائے گا اللہ رب العزت حسن عمل کے ذریعے۔ حسن عمل کی تفسیر کرتے ہوئے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تم کو ایسے اعمال کے ذریعے آزمائے گا جن اعمال میں اخلاص موجود ہوگا، لہذا انہی اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت آزمائے گا۔ اس لیے وہی عمل مقبول ہوتا ہے جس عمل کے اندر اخلاص موجود ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین یعنی ان کے اصحاب نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مخلص کون ہوتا ہے، یعنی اخلاص والا بندہ کس کو کہتے ہیں، کس کے اندر اخلاص ہو تو اس کو مخلص کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کہ اگر وہ کوئی نیک کام کرے یا کوئی بھی عبادت کرے تو اس عبادت کے پیچھے وہ اپنی تعریف کو پسند نہ کرے، وہ اپنی تعریف کا خواہاں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم کوئی کام کریں اور ہم یہ چاہے کہ میں نے یہ کام کیا تو لوگ میری تعریف کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مخلص وہ آدمی ہے کہ کسی کام کرنے کے بعد وہ اپنی تعریف کے خواہش مند نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اخلاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ یہ سمجھے کہ یہ تو میری ریاکاری ہو گئی، یہ ریا نہیں ہے، اخلاص ہی ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ کے دل کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں آدمی میری تعریف کرے کہ دیکھو یہ بہت بڑا نمازی ہے، یہ بہت بڑی تلاوت کرنے والا ہے۔ اور اسی بات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بہت پیاری روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا اللہ کے رسول میں کچھ خیرات کرتا ہوں، میں کچھ صدقات کرتا ہوں، میں کسی کے اوپر احسان کرتا ہوں۔ اس نے تین باتیں کہی، میں کسی کے اوپر خیرات کرتا ہوں، صدقات کرتا ہوں، کسی کے اوپر احسان کرتا ہوں، لیکن اس کام سے میری دو امیدیں ہوتی ہے، میرے اندر دو باتیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کام کے ذریعے میں اللہ رب العزت کی رضا جوئی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ان کاموں کے ذریعے میں اللہ رب العزت کی رضا جوئی، اس کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات میرے دل کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کام کے ذریعے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ رب العزت اس عمل کو ہرگز قبول نہیں فرماتے ہیں جس میں دوسرے کو شریک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس عمل کو ہرگز قبول نہیں فرماتے ہیں جس میں دوسرے کو شریک کیا جائے۔ اور یہاں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کام کرتے ہیں لیکن دوسرے کی زبانوں سے آپ تعریف کے خواہش مند ہو رہے ہیں تو گویا کہ آپ
اپنے کام میں دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہیں، اور یہ عمل اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہدایات ارشاد فرمائی تھی اور بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخلص فی دینک، اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا اپنے دین میں اخلاص پیدا کرنا، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرنا۔ اگر آپ کا عمل تھوڑا بھی ہوگا وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے دین میں اخلاص پیدا کرنا، اگر آپ کا عمل تھوڑا بھی ہوگا تو وہ تھوڑا عمل تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے عبادات کے اندر حسن پیدا کرنا، اور حسن ہوگا اخلاص سے۔ اسی لیے حضرات صوفیاء کرام کا ایک دوسرا مقولہ بھی ہے، حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نبی سے نہیں ہوگا بلکہ اعمال ترازو میں تولا جائے گا، گینا نہیں جائے گا کہ اس نے 1 2 3 4 5 6 7 8 کام کیے، اس طرح گینا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے تول کے اندر سب سے زیادہ وزنی وہی اعمال ہوگا جس کے اندر اخلاص موجود ہوگا۔ لہذا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اعمال کو تولے جائیں گے، ترازو رکھے جائیں گے۔ اس سے فرماتے ہیں کہ اعمال کو گینا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا، اور تولنے کے اندر وزن اسی کا زیادہ ہوگا جس کے اندر اخلاص موجود ہو۔ ایک دانا اور ایک عقل مند سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کہتے کس کو ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کسی دوسرے کی زبان سے تعریف کے خواہش مند نہ ہو، وہی آپ کے اندر اخلاص کی سب سے بڑی علامت ہے۔ لہذا اپنے اعمال کے اندر حسن پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہی پورے واقعات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا جو عمل رہا ہے، حالانکہ طرح طرح کی پریشانیاں تھی، سخت سردی کا موسم تھا، بھوک پر بھوکے ہو رہے تھے، فاقے پر فاقے ہو رہے تھے، سامان بھی بہت کم تھا، لیکن اس کے باوجود تمام کے تمام کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ بھی اخلاص کے سلسلے میں بہت کچھ ضروری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر کریں گے۔